السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے کچھ دیر پہلے، اور اپوزیشن کی جانب سے حسب روایت حسب معمول اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ اپوزیشن مینز پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی جو ہیں، انہوں نے صدر مملکت کے خطاب کے دوران شور شرابہ کیا، احتجاج کیا، نعرے بازی کی، ڈیسکیں بجائیں، کاپیاں پھاڑیں ایجنڈے کی، پلے کارڈ لے کر آئے ہوئے تھے، عمران خان کی رہائی کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ یہ روایات رہی ہیں جمہوریت میں۔ احتجاج ہر جماعت کا حق ہوتا ہے، سیاسی ورکر کا حق ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں احتجاج ہوتا رہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ مجھے آج جو نظر آئی کہ احتجاج کم از کم احتجاج ہی تھا۔ صرف جو پہلے ماضی میں پی ٹی آئی جس طرح کرتی رہی ہے وہ رویہ آج نظر نہیں آیا۔ ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، یہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا رویہ، وہ آج نہیں تھا۔ آج پراپر ایک پولیٹیکل ورکر والا، سیاسی ایک جماعت کا جس طرح رویہ ہوتا ہے، کاپیاں بھی پھاڑی جاتی ہیں، ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا جاتا ہے، دھرنا بھی دیا جاتا ہے، پلے کارڈ بھی لے آ جاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو کے مہذب انداز میں احتجاج کرنا، یہ ہوتی ہے جمہوری روایات۔ ہاتھا پائی، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، ذاتیات پر جانا، یہ رویے جمہوری نہیں ہوتے، سیاسی نہیں ہوتے۔ تو آج ایک تو یہ اچھا لگا، قیدی نمبر 804 کے رہائی کے لیے نعرے لگاتے رہے پی ٹی آئی کے کارکنان، پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹرینز ہیں۔ صدر مملکت بڑے انجوائے کرتے رہے، پھر دیکھتے بھی رہے کہ کون کون نعرے لگا رہے ہیں۔ جیسے پیپر جو ہے تقریر کا جو کتابچہ تھا، اس کا پیپر جب چینج کر رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ کون کون نعرے لگا رہے ہیں اور کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن کانوں پہ ظاہر ہے انہوں نے ہیڈ فون لگایا ہوا تھا، باہر کی آواز بہت کم صدر مملکت کے کانوں تک جا رہی تھی، کیونکہ پارلیمنٹ میں ہیڈ فون سارے لگاتے ہیں اور شور شرابے سے بچنے کے لیے۔ صدر مملکت نے آج انگریزی میں تقریر کی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اردو میں بھی تقریریں ہوتی رہی ہیں، لیکن آج انگریزی میں تقریر کی ہے اور حکومت کو گائیڈ لائن دی ہے۔ یہ ویسے پارلیمنٹ کا جو سال کا آغاز ہوتا ہے، پارلیمانی سال کا آغاز جس کو آپ کہیں یا کہا جاتا ہے، اس میں صدر مملکت کیونکہ وہ سربراہ مملکت ہوتے ہیں تو وہ حکومت کو رہنمائی دیتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ ان شعبوں میں کام کرنے کی بہتری کی ضرورت ہے اور اس طرح کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجاویز ہوتی ہے، گائیڈ لائن ہوتی ہے صدر مملکت کی جانب سے، جو آج حکومت کو دی گئی ہے۔ حکومت کو پارلیمنٹ کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مشورہ دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوام کی امیدیں جو ہیں اس پارلیمنٹ سے وابستہ ہیں، اور وزارتوں کی پرفارمنس بہتر بنانے کے حوالے سے بھی صدر مملکت نے جو ہے زور دیا ہے کہ وزارتوں کی پرفارمنس جو ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے، اور معیشت کے حوالے سے، معیشت کی بہتری کے حوالے سے، سیاسی استحکام کے حوالے سے، جمہوریت کے استحکام کے حوالے سے، پاک چائنا فرینڈشپ کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے، اور ماہی گیروں کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے، پینشن ہولڈر جو طبقہ ہے ان کی پینشن بڑھانے کے حوالے سے، عالمی سطح کے حوالے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو چیلنجز درپیش ہیں پوری دنیا کو، اس حوالے سے بھی صدر مملکت نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو آج ایک اچھا ایک جو انوائرمنٹ نظر آیا۔ شور شرابہ ہوتا ہے، شور شرابہ اپوزیشن کا حق بھی ہے،
تو صدر مملکت نے آخر میں بڑے اونچی آواز میں پاکستان پائندہ باد کا بھی نعرہ لگا دیا۔ اچھا، ایک بات امپارٹنٹ اس میں بتا دوں، وہ یہ کہ آج کل ایک تنازع چل رہا ہے گرین انیشیٹو پاکستان والے ایشو پہ کہ دریائے سندھ پہ نئے کینال، 6 نئے کینال بنائے جا رہے ہیں، اور جو چولستان کا علاقہ ہے سرائکی بیلٹ میں، وہاں آبادی کی جائے گی، مطلب زمین کو سیراب کیا جائے گا اور فصلیں اگائی جائیں گی۔ پانی وہاں پہ کیونکہ نہر نہیں ہے تو وہاں پہ ریگستان ہی ہے، تو اس حوالے سے سندھ میں بڑی کرائے ہے کہ بھئی دریائے سندھ پر مزید کینال نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سندھ کو جب پانی اپنے حصے کا پورا نہیں ملتا تو پھر اوپر سے کیسے مزید کینال بنائے جا سکتے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی پر الزام ہے، صدر مملکت پر الزام ہے، سندھ میں عام جو سندھی سمجھ رہا ہے یا سندھی پڑھے لکھے جو ہیں، جو باشعور طبقہ ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ بھائی سربراہ مملکت کے عہدے پر آصف علی زرداری بیٹھے ہیں، اور جو پہلا اجلاس تھا گرین انیشیٹو پاکستان کے حوالے سے، جو کینال نکالنے کے حوالے سے، وہ بھی ایوان صدر میں ہوا تھا، صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہی صدارت کی تھی، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی اس پر قومی اسمبلی میں بھی احتجاج کرتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کبھی مختلف متضاد بیانات بھی آ رہے ہوتے ہیں، نوید قمر صاحب کا بیان، کچھ اور لوگوں کے بیانات جس کی بعد میں وضاحت کی گئی، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کینال بنائے جا سکتے ہیں، دریائے سندھ پر ہم کینالوں کی حمایت کر رہے ہیں، یہ بھی بیانات آئے۔ لیکن بعد میں جب سندھ میں احتجاج ہوا، ان کے خلاف پریشر آیا، عوامی دباؤ آیا، تو اس کے بعد پھر وضاحت کرنی پڑی تھی نوید قمر صاحب کو بھی کہ بھائی میں نے تو اس طرح نہیں کہا۔ تو اب پیپلز پارٹی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ یہ تو مقتدر قوتوں کا، اصل مقتدر قوتیں جو ہیں، ریاست کے جو ہیں ادارے، ان کا یہ فیصلہ ہے، حکومت کا فیصلہ ہے۔ اب حکومت میں شامل آصف علی زرداری بھی ہیں، اگر کینالوں کی حمایت کر رہی ہیں دریائے سندھ پر تو سندھ ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر مخالفت کر رہے ہیں تو بھی پنجاب میں اور مرکز میں پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بالکل پھنس گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اب حمایت بھی کر رہی ہے، یہ گلے کی ہڈی بن گئے ہیں کینال کا معاملہ پیپلز پارٹی کے لیے، نہ تھوک سکتے ہیں، نہ نگل سکتے ہیں، نہ باہر نکال سکتے ہیں، نہ اندر نگل سکتے ہیں۔ تو یہ حال ہے پیپلز پارٹی کا آج کل۔ لیکن آج آصف علی زرداری نے، صدر مملکت نے یہ وضاحت کی ہے کہ بھائی صوبوں میں اتفاق رائے نہیں ہوا، صوبوں کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے، اور اس منصوبے کی، اس تجویز کی میں حمایت نہیں کر رہا۔ حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ حکومت اس پر نظر ثانی کرے اور فیصلہ واپس لے لے، یہ صدر مملکت نے کہا ہے۔ اب وضاحت تو کر دی ہے صدر مملکت نے، اب دیکھتے ہیں کہ سندھ میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے، سندھ کی عوام جو ہے اس کو قبول کرتی ہے یا اس کو جو ہے دوہری پالیسی پیپلز پارٹی کی قرار دیتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔